بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ نور محمد بلوچ امریکی شہر شکاگو کے چند معروف پاکستانی کاروباری شخصیات میں سے ایک تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین تھا، مگر اس کے ہاتھ اور بازو پر موجود جلنے کے نشان اس کے حسن کو گہنا دیتے تھے۔ اس کی کمپنی میں کام کرنے والے لوگوں کو جلنے کی وجہ سے بن جانے والے وہ داغ دیکھ کر خوفت ہوتی تھی۔ چاہے منہ پر کوئی نہ کہتا، مگر پیٹھ پیچھے سب ان داغوں سے کراہٹ کا اظہار کرتے رہتے تھے، اور سب کے ذہن میں سوال آتا تھا کہ اتنا دولت مند ہوتے ہوئے بھی یہ شخص ان داغوں کو سرجری کے ذریعے ختم کیوں نہیں کروا دیتا۔ مگر یہ سوال اس سے پوچھنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب کے کاروباری مفادات اس شخص سے جڑے ہوئے تھے، اور کوئی بھی بزنس پارٹنر اس سے ناراض کر کے اپنا کاروبار ختم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خود ہی اس راز سے پردہ اٹھا لیا۔ پہلے بہت افسوس کا اظہار کیا، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ 1990 میں امریکہ منتقل ہوا تھا، مگر یہاں منتقل ہونے سے چند سال قبل کی بات ہے کہ جب روس افغانستان کے جنگ زوروں پر تھی اور کچھ افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے، تو کچھ پٹھان میرے علاقے میں بھی آباد ہوئے تھے، اور میں ان سے ایک عورت تھی جس کا شوہر ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہو گیا تھا۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط شوہر کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا جو اس نے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے سینے سے چند ماہ کی بچی کو لگا رکھا تھا، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ تھا۔ خوراک کی کمی کے باعث وہ خشک ہو چکا تھا، بچی بھوک کی وجہ سے بلک رہی تھی، اور ان دنوں میں کوئٹہ میں دودھ دہی کا کام کرتا تھا۔ وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچی کے لیے مفت دودھ دینے کے لیے میری منت کی سماجت کرنے لگی۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی، میں اگر بچی کے لیے 2-3 کلو دودھ عورت کو مفت بھی دے دیتا تو مجھے فرق نہ پڑتا، مگر جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میں اندر کا شیطان جاگ گیا، اور میں نے اس سے نفس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے عورت کو ورغلانے کے لیے کہا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، تم اسے ماں کا دودھ پلاؤ، یہ جانوروں کا دودھ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ وہ میری بات سن کر وہ عورت کچھ شرمندہ اور کچھ غصے ہوتے ہوئے بولی، میرا دودھ حالات سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کیا خون بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہی میں اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا، اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی دیکھ کر میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ بہایا عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنی بچی کو بھی نہ گنوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں اس کے آنسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ناپاک ارادے سے پھیرنے لگا، اور ساتھ ہی اسے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آغاز اسلام میں جب کوئی سوالی دہلیز پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتی تھی، اور آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی مسلمان کی دہلیز پر آئی ہے تو اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کے بجائے شیطان کی بات مان کر دینا مناسب سمجھا۔ اس مظلوم عورت کے یہ لفظ محض لفظ نہیں تیر تھے، مجھ پر چل دیے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اپنی بہن کی چھاتیوں پھیر رہا ہوں۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر پر پڑا ہوا اناج بھی ان افغان مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا اور گناہ کی معافی مانگتا اور کہتا، یا اللہ، عذاب دینا ہے تو اس دنیا میں کوئی آزمائش دے دے، آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا، الہی مجھے بخش دے۔ میں روتا جاتا اور فریاد کرتا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد میں کھڑا دودھ ابال رہا تھا کہ گرم دودھ کے گرنے سے میرا ہاتھ جھرس گئے
اور پھر میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے لیے امریکہ بلا لیا، یہاں میرا علاج ہوا اور یہیں میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور یہی شادی کر لی۔ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے مگر جلنے کے نشانات باقی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں نے کروڑوں ڈالر کا بزنس سیٹ کر لیا مگر اپنے ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے ہاتھوں کی وجہ سے اور ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت کراہٹ محسوس ہوتی ہوگی، مگر انہوں نے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آتا تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے ہاتھوں کی نہیں کروائی کہ انہیں دیکھ کر بار بار معافی مانگنے سے شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ ہے کہ اپنے آپ کو لیک کو سناتے ہوئے اس طرح رویا کہ جیسے ایک بچی کو ہچکچی بند جاتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرمانے لگتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کا واقعہ نہیں ہے بلکہ پاکستان میں اکثر لوگ ایسے رہتے ہیں جو مجبوراً لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں فقط وقتی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ ناظرین، اس دنیا میں مجبور اور مظلوم لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ان پر مزید ظلم کرتے ہیں اور اسی بات سے انہیں خوشی ملتی ہے، حالانکہ جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی ذات ان کے یہ حرکت دیکھ کر کتنا غصہ اور جلالت میں آ رہا ہوتا ہے۔ مظلوم اور مجبور کی آہ عرش چیر کر اللہ تک پہنچتی ہے اور مظلوم و مجبور سے زیادتی کرنے والے لوگوں کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہے اور پھر آخرت کی منزل تو بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے اور مجبوروں اور مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔